السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر ایک بار خاص درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ایسے عظیم و شان اللہ کی ولی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے ہیں جنہیں ساری دنیا، ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا مجدد چشتیہ کہتی ہیں۔ آج ہم ایسے اللہ کی ولی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے ہیں جن کا گھرانہ بڑا شان و شوکت والا گھرانہ تھا۔ شاہجہاں نے جب جامع مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو آپ کے آبا و اجداد کو ترکستان سے ہندوستان بلایا، اور آپ کی وہ شان تھی کہ جب دلی شہر کی دریائے جمنا میں طوفان آ گیا تھا، ان قریب تھا کہ دہلی شہر کے باشندے ڈوب جاتے، تو آپ ہی کی دعاؤں سے دلی کے لوگ محفوظ ہو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں غوث زماں، خواجہ خواجگان، فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، قطب جہاں حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ سرکار جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں، اور اس ویڈیو کے اندر میں حضرت کی سوانح عمری اور کرامتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے سفر چینل محبت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ چلیے ناظرین، حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آج آپ جس روضہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک قطب عالم غوث زماں، فنا فی شیخ، فنا فی اللہ، قطب دورہ جانشین خواجہ یحییٰ مدنی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت 24 جمادی الثانی 1060 ہجری میں شاہ جہان آباد دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت شیخ نور اللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضرت خواجہ شیخ نور اللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم نجوم میں انتہائی کمال رکھتے تھے۔ آپ یونانی ریاضی کے بڑے جانکار تھے۔ آپ عمارت سازی میں بہترین انجینئر تھے۔ شاہ جہاں نے جب جامع مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا تو حضرت خواجہ شیخ نور اللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ترکستان سے ہندوستان بلایا۔ آج آپ جو جامع مسجد دیکھ رہے ہیں، لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ نور اللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہاتھ کا کمال ہے۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ جامع مسجد کے اندرونی حصے میں جائیں گے تو محراب کے اوپر میں جب آپ کی نظر پڑیں گی تو وہاں ایک کتبہ لکھا ہوا ہے جس کے لاسٹ میں آپ کے والد محترم حضرت خواجہ نور اللہ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک آج بھی لکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قریشیون نسل ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبا و اجداد ترکستان میں شہر خنجت کے رہنے والے تھے۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے غوث زماں تھے۔ آپ حدیث و تفسیر و فقہ و علوم ظاہری اور علوم باطنی میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہوئے، وہ ایسا نازک وقت تھا کہ عدل و انصاف کا نام ہی باقی رہ گیا تھا۔ ہر وقت نفس پرستی کی گھٹائیں چھا رہی تھی۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی مقدس تعلیمات سے لوگوں میں دین کا احساس پیدا کیا۔ آپ دہلی کی جامع مسجد کے امام تھے۔ آپ جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے زبان مبارک میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سحر آفرین کلام سے ہزارہا گمراہ رائے راست پر آ گئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد چشتیہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سلسلہ چشتیہ کے مجدد کہا جاتا ہے۔ آپ کی واعظ و نصیحت کا ایک ایک لفظ سامعین کے دل میں نقش ہو جاتا تھا۔ جب آپ بیان فرماتے تو محفل میں سکتہ کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کی تقریر اسرار و معارف کا ایک بے پناہ سمندر ہوا کرتی تھی۔ تقریر میں کبھی عالمانہ شان جلوہ گر ہوتی تھی۔ آپ کی آواز مبارک میں اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ دور اور نزدیک کے تمام حاضرین تک یکساں آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر کامل کی تلاش میں لگے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی شان و شوقت، عظمت و بلندی سے نوازا تھا، لیکن آپ ہمیشہ پیر کامل کی جستجو میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مجذوب کامل سے ملاقات ہوئی۔ ان مجذوب کامل نے آپ کی جب یہ بے قراری دیکھی، آپ کا یہ تڑپنا دیکھا، تو فرمایا، بیٹا آپ کا حصہ حضرت خواجہ یحییٰ مدنی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے، جو اب حرمین شریف میں موجود ہیں۔ آپ ان کے پاس جاؤ۔ تو جب خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجذوب کامل کی یہ بات سنی تو آپ فوراً حرمین شریفین زاد اللہ تعظیماً کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے وہاں سلسلہ چشتیہ کے آفتاب شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ یحییٰ مدنی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ کچھ عرصے تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، پھر پیر و مرشد کی حکم سے دہلی تشریف لائے اور رشد و ہدایت میں عمر گزار دی۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے وہ تبرکات، وہ خلافت جو ہندوستان سے حرمین شریفین چلے گئی تھی، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تبرکات چشتیہ واپس حرمین شریفین سے ہندوستان لے کر آئے۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہزاروں کی تعداد میں کرامتیں موجود ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں ناظرین ہم چند کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ دہلی شہر کے دریائے جمنا میں شدید طغیانی آ گئی تھی۔ ان قریب طوفان آنے والا تھا۔ تمام شہر والے پریشان ہو گئے، تمام دہلی کے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ تو تمام شہر دہلی کے لوگ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور اس طوفان کو روک دیجئے ورنہ دہلی والوں کی جان خطرے میں ہے، یہ طوفان سارے دہلی کو ڈبو دے گا۔ آپ نے اسی وقت قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جمنا کے کنارے تشریف لے گئے اور دربار الہی میں التجا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، کیا تو ہمیں اسی حالت میں غرق کر دے گا جبکہ تیری مقدس کتاب ہمارے پاس ہے؟ بس حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عرض کرنا تھا۔ اسی وقت
دریائے جمنا کے اندر میں وہ جو طوفان آنے والا تھا، وہ جو جوش مار رہا تھا، اسی وقت فوراً طوفان کا جوش کم ہو گیا اور دریا کی طغیانی کچھ ہی منٹوں میں ختم ہو گئی۔ جب دلی والوں نے یہ منظر دیکھا تو تمام دلی شہر کے اندر میں حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہر شخص کے زبان مبارک پر عام ہو گئی۔ ناظرین، حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں۔ آپ کی مختصر سوانح اس ویڈیو میں بیان کی گئی۔ اگر آپ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں ہیں، اگر آپ ان کے سلسلے سے ہیں، تو اگر آپ کو زیادہ معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی رشد و ہدایت میں گزار دی۔ کثیر تعداد میں آپ کے مریدین موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ کا سلسلہ آج بھی ہندوستان بیرون ملک میں جاری و ساری ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے مجدد گزرے ہیں۔ آخر کار حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 81 سال 9 ماہ کی عمر میں محمد شاہ بادشاہ کے دور حکومت میں 24 ربیع الاول 1142 ہجری میں بمطابق 17 اکتوبر 1729 عیسوی کو آپ نے شاہ جہان آباد، جہاں آپ کی حویلی تھی، وہاں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک آپ کی حویلی میں ہی موجود ہے، جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری تھی۔ جی ہاں ناظرین، لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان میں کوٹ مارکیٹ ہے، اس جگہ حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ناظرین، آپ حضرات کا جب بھی جامع مسجد جانا ہو تو آپ ضرور کوٹ مارکیٹ کے اندر حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک پر جائیں، حاضری دیں۔ آج بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول اس آستانے میں ہوتا ہے۔ کثیر تعداد میں اولیاء اللہ ابدال آج بھی حضرت خواجہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی چشتی نظامی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے آج بھی آتے ہیں۔